ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله مولانا العظيم طبیعت آمادہ ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مقتدر مشائخ و علماء کرام اور حضرات اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ اور فضل بالائے فضل کہ ہم سب کو مرکز پرکار عشق پر ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال اسی نسبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو ایسا خلق فرمایا ہے کہ دو چیزوں کا اثر طبیعت انسانی بہت جلد قبول کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے کسی کا تذکرہ، اور دوسری شے ہے کسی کی صحبت۔ ذکر کا اثر بھی انسانی مزاج پر مرتب ہوتا ہے، اور صحبت کی تاثیر بھی انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے۔ ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آیت کریمہ کے اس مختصر سے ترجمے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے قصے سناتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو سابقہ رسولوں کی باتیں بتاتے ہیں، نقص علیک من انباء الرسل، حبیب ان قصوں کا مقصد یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک،
تاکہ سابقہ رسولوں کی باتوں کو سن کر اللہ آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرمائے۔ یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ اگر سابقہ انبیاء کی باتوں کو سن کر قلب رسول مضبوط ہو سکتا ہے تو خود تذکرہ مصطفیٰ کو سن کر اللہ حضور کی امت کے دلوں کو کیسی بہار عطا فرماتا ہو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ذکر مصطفیٰ وحدت امت کا واحد مرکز ہے، اور اگر میری یہ تجویز پسند آ جائے تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ ویسے بھی پابندیوں کا موسم ہے، حکومت ایک پابندی اور لگا دے، ہر اہل حدیث خطیب، ہر دیوبندی مبلغ، ہر اہل تشیع ذاکر اور ہر سنی عالم کسی اور موضوع پر خطاب نہ کرے، کچھ عرصے کے لیے پابندی لگا دی جائے، صرف ایک موضوع زیر بحث آئے اور وہ موضوع ہو عظمت رسول۔ یہ پابندی لگا کر ایک پابندی کو اٹھا بھی لیا جائے کہ ہر مسلک کا نوجوان دیگر مسالک کے پاس جا کر ان کی زبان سے ان کے رسول کا ذکر سنے۔ اہل حدیث دیوبندیوں کے پاس جائیں، دیوبندی حضرات اہل تشیع کے پاس جائیں، اہل تشیع اہل سنت کے پاس آئیں، اور خاص عرصے کے بعد 4-6 ماہ کے بعد 1 سال کے بعد ہر نوجوان دوسرے مسلک کے خطیب سے اپنے رسول کا ذکر سنے۔ پھر سال گزر جانے کے بعد ہم کسی شخص کو کسی کے کان میں مشورہ دینے کی اجازت نہیں دیں گے، فیصلہ اس شخص کے زمین پر چھوڑ دیں، جسے جس گھر کا رسول پسند آئے وہ اس گھر میں داخل ہو جائے۔ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں، جنہیں 40 سال کے بعد والا رسول وارے میں ہو وہ ادھر چلے گا، اور جنہیں تخلیق آدم سے پہلے کا رسول چاہیے وہ ادھر ہو جائے۔ ایسی محافل کو رسم نہ سمجھا جائے، یہ اہل ایمان کی نماز ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، وہ اس لیے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے، یہ فرض محبت ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ذوق کے مطابق محبت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بھلے وقتوں میں لوہار کی دکان ہوتی، سبحان اللہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ لوگ اپنی چھریاں، کلہاڑیاں، درانتیاں، اوزار تیز کروانے کے لیے لوہار کی دکان پر لاتے تھے۔ اس عمل کے دوران لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے زمین پر بھی گرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آتا تھا اور وہ اس لوہار سے پوچھتا تھا کہ لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا خرید لو۔
لوہار پہلے اندر سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دیتا تھا. جب وہ لوہے کا خریدار جانے لگا، میں توجہ کا طالب، تو زمین پر وہ جو چھوٹا چھوٹا برادہ، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی جیسے ہو چکے ہوتے تھے، اس برادے کے متعلق اس لوہار سے پوچھتا تھا کہ یہ بھی بیچو گے؟ وہ کہتا تھا یہ بھی خرید لو. وہ برادہ ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا. وہ لوہے کا خریدار کیا کرتا تھا؟ تھیلے سے مقناطیس نکال کر اس لوہے کے برادے پر پھیرتا تھا. میں نے محبت تکانا ہے. مقناطیس پھیرنے کا اثر یہ ہوتا تھا لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے، مٹی وہی رہ جاتی تھی. سبحان اللہ. ادھر دیکھیں، میں ادھر کھڑا ہوں. چھوٹا چھوٹا برادہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا تھا. لطف سارا اسی جملے میں ہے، جو لے سکتا ہے لے لے. برادہ مقناطیس کے ساتھ لگ جاتا تھا، مٹی وہی رہ جاتی تھی. یاد رکھیں، جن تک یہ بات پہنچ گئی، ذکر رسول کا اشتہار بھی محبت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جیسے مقناطیس پھیر کر لوہا ساتھ لے جاتا تھا، مٹی چھوڑ جاتا تھا، بالکل اسی طرح ذکر نبی کا اشتہار بھی محبت رسول کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے، مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے، محبت چل کے مصطفیٰ کے ذکر میں آ جاتی ہے. ہماری کسی سے کوئی ضد نہیں ہے. ذکر رسول ہو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر اصحاب رسول ہو، یہ امت کو جمع کرنے کا مرکز. صرف ایک بات، ایک حدیث مبارکہ اور پھر اجازت. سرکار حیدر کرار تشریف فرمائیں. امیر کائنات موجود ہیں اور ایک شخص آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا. اس نے کہا حضور، اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بنایا. فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی، مجھے انسان کے احسن تقویم ہونے میں شک. فرمایا کیسا شک ہے؟ اگر مجھے آپ 1.5 منٹ دیں تو میں احسن تقویم کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. کائنات کی ہر شے کو اللہ نے شان کون سے خلق فرمایا ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ بڑے اعزاز کے ساتھ بنایا. وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ. اللہ فرماتا ہے میری ایک شان مصور بھی. مصور کا معنی ہے تصویریں بنانے والا. اگر اس کی ایکو تھوڑی کم ہو سکتی ہے تو میں تصویریں بنانے والا. مصور کا معنی ہے تصویریں بنانے والا. ہم نے عرض کیا مولا، یہاں ہمارے پورے ساہیوال میں، پورے لڈن میں، پورے بہاڑی میں گلی گلی مصور بیٹھے ہیں، پوری مارکیٹیں بھری ہیں مصوروں سے، تصویریں بنانے والوں سے. یہ بھی تصویر بناتے ہیں، تو بھی تصویر بناتا ہے. فرق کیا ہوا؟ فرمایا فرق یہ ہے مخلوق کی بنائی ہوئی بولتی نہیں، مخلوق کی بنائی ہوئی چلتی پھرتی نہیں. جسے میں بناتا ہوں وہ بولتی بھی ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ چلتی پھرتی بھی ہے. تصویر کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. بغیر وضاحت کے جلدی سے یک سطری جملے. 4 شرائط تصویر بنانے والے کے لیے ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط مصور کے لیے یہ ہے کہ تصویر بنانے کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جس جگہ پر بیٹھ کر تصویر بنائی جائے. کوئی کمرہ ہو، کوئی اسٹوڈیو ہو، کوئی آرٹ گیلری ہو، جہاں بیٹھ کر مصور تصویر بنائے. یہ احسن تقویم کی وضاحت کر رہا ہے.
مولا تصویر کے لیے تو کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے، تو کہاں پر تصویر بناتا ہے؟ فرمایا میں کمروں کا محتاج ہی نہیں ہوں، میں اسٹوڈیو کا حاجت مند ہی نہیں ہوں، میں آرٹ گیلریوں کا پابندی نہیں ہوں، مولا تو کہاں پر تصویر بناتا ہے؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں ایسا مصور ہوں، کبھی آئینہ دیکھنا ماں کے پیٹ میں کیسی تصویر بنا ڈالنا۔ تصویر بنانے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس چیز پر تصویر بنائی جائے۔ ہوا میں تو بنتی نہیں، کوئی کاغذ ہو، کوئی پیپر ہو، کوئی کینوس ہو، کوئی چیز ہو جس پر تصویر بنائی جائے۔ مولا تو کس چیز پر تصویر بناتا ہے؟ فرمایا میں کاغذوں پر نہیں بناتا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں ایسا مصور ہوں جس نے پانی کے قطرے پر کبھی دیکھنا 6 فٹ کی کیسی تصویر بنا ڈالی ہے۔ تصویر کے لیے تیسری شرط یہ ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ایکسپرٹ مصور ہو، آپ اسے کمرے میں بند کر دیں، کلرز بھی دے دیں، پینسل بھی دے دیں، لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے اس سے کہیں بھئی آپ اندھیرے میں تصویر بنائیے، آڑی ترچھی لکیریں بنا سکتا ہے مگر تصویر بنانا ممکن بولیے نہیں ہو۔ روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ مولا تو کس روشنی میں تصویریں بناتا ہے؟ فرمایا میں روشنیوں کا محتاج نہیں۔ وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں کبھی آئینہ دیکھنا کیسی تصویر بنا ڈالی ہے۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا ماں کے رحم کا، اور تیسرا اندھیرا رحم کی جھلی کا۔ چوتھی شرط یہ ہے، میں جلدی سے بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے دنیا کا مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر کو آگ سے بچاتا ہے، میری تصویر جل نہ جائے۔ آسان سی گزارش کرتا ہوں، دنیا کا مصور اپنی تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ بہہ نہ جائیں۔ دنیا کا مصور اپنی تصویر کو ہوا سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ اڑ نہ جائیں۔ دنیا کا مصور اپنی تصویر کو مٹی سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ خاک آلود نہ ہو جائیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ چاروں تصویر کے دشمن عناصر ہیں۔ میں بولنے والوں سے بات کروں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، تصویر کے دشمن عناصر۔ مولا تو کیسا مصور ہے؟ فرمایا میں ایسا مصور ہوں جس نے تصویر کے چاروں دشمن عناصر کو ملا کر دیکھو تو ذرا کیسی تصویر بنا ڈالی۔ احسن تقویم، انسان اللہ کی شان خلاقیت کا شاہکار ہے۔ وہ شخص آیا سرکار حیدر کرار کی بارگاہ میں، جلدی سے، اب بغیر وضاحت کے ندیم صاحب نے ہاتھ لگا دیا ہے پیچھے سے، یہ بات جلدی سے مجھے مکمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ شخص آیا سرکار علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، اس نے کہا حضور اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی مجھے شک ہے۔ فرمایا کیسا شک ہے؟ اب سنیے، اس کے ہاتھ میں تھی قیمتی موتیوں سے بنی ہوئی تسبیح۔ اس نے کہا حضور یہ میری تسبیح ہے، میں اس کا خالق نہیں ہوں، پیسے خرچ کر کے میں نے مارکیٹ سے خریدی ہے، میں صرف اس کا مالک ہوں، مگر مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں اپنی اس تسبیح کو، خوبصورت دانوں سے بنی ہوئی تسبیح کو، میں تو نالی میں نہیں پھینکتا، جاگیں گے حضور، میں تو اس کو گندگی کے ڈھیر پر نہیں پھینکتا، میں تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پر میں کہنا کیا چاہتے ہوں؟ اس نے کہا حضور میں مالک ہو کر اپنی تسبیح کو گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا، اگر رب نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے تو ہم اسی احسن تقویم کو قبر کے 7 فٹ کے گڑھے میں رکھتے ہیں، 1 مہینے کے بعد قبر کھود کر دیکھ لیں، آنکھیں بہہ جاتی ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، گوشت پھٹ جاتا ہے، کیڑے اسے نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور اتنا احسن تقویم اس نے پھر کیڑوں کے لیے بنایا ہے؟ اتنی تخلیق کا شاہکار اس نے پھر غذائے
زمین کے لیے بنایا ہے، کیڑوں کو کھلانے کے لیے بنایا ہے۔ سرکار حیدر کرار کے مقدس چہرے پر تبسم آیا، آپ نے اسے مسکرا کر مخاطب ہو کر فرمایا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ہر کسی کو نہیں کھاتے، ہر کسی کو۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا اپنی طرف سے عقلی دلیل دوں یا قرآن سے بتاؤں؟ اس نے کہا قرآن میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا پھر قرآن سے بتائیے کہ ہر کسی کو قبر میں کیڑے نہیں کھاتے۔ سرکار علی مرتضیٰ نے آخری 6 جملے آپ نے قرآن مقدس کا حوالہ دیا، فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا تو ایک دن آپ نے وزیر خوراک کو بلا کر کہا اگلے 11 سال تک بارش نہیں ہونی، جتنی گندم تم لوگوں نے کھانی ہو ذخیرہ کر لو۔ جو چھوٹے بڑے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں تو سامنے تجربے کی بات ہے۔ وزیر خوراک ساتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا حضور 11 سال؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا حضور یہاں تو ہم 11 مہینے گندم کی نگرانی ٹھیک سے نہ کریں تو کیڑا کھا جاتا ہے۔ سرکار یوسف فرمانے لگے طریقہ میں بتاتا ہوں، میرے بتائے طریقے کے مطابق گندم کو ذخیرہ کرو، 11 سال تو کیا 11 صدیاں بھی گندم پڑی رہے تیرے دانے کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ خدا جانے میرے ساتھ کون ہے جو چلے گا نتیجے تک۔ وَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، فرمایا طریقہ یہ ہے جتنی گندم تم لوگوں نے کھانی ہو پیس کر آٹا بنا کے کھا جانا، جو بچانی ہو اس دانے کو سٹے کے اندر رہنے دینا۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا۔ تقریری سی جملے کے اندر جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا۔ آپ یوٹیوب کھولیں، یہ 3 4 5 سال پہلے اہرام مصر کی کھدائی ہوئی تھی، ایجپشن پیرامڈز کی، تے سے گندم کے خوشے برآمد ہوئے 4500 سال پہلے کے۔ ماہرین نے سٹوں کو توڑ کر دیکھا تو ہر خوشے میں دانہ تر و تازہ موجود تھا۔ سرکار یوسف فرمانے لگے جتنی کھانی ہو پیس کے کھا جانا، جو بچانی ہو اسے سٹے کے اندر رہنے دینا، جو دانہ سٹے میں رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا۔ آخری جملہ یہ حوالہ دے کر سرکار علی مرتضیٰ نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر فرمانے لگے تو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں؟ آپ بولیں یا نہ بولیں، چاہتے تو آپ بھی ضرور ہیں، میں بھی ضرور چاہتا ہوں کہ کم از کم مرنے کے بعد اس جسم کو کیڑے تو نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے وجود کو کیڑے نہ کھائیں؟ اس نے کہا حضور چاہتا ہوں۔ آخری فرمان مولا کائنات کا، آپ نے فرمایا پھر سنو، جیسے گندم کا دانہ سٹے میں رہے تو اسے کیڑا نہیں کھاتا، فرمایا انسان کا وجود بھی گندم کے دانے کی طرح ہے، اور اس دانے کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے۔ مرنے کے بعد جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو زندگی آل رسول کے پیار کے سٹے میں گزارو، موت کے بعد تیرے جسم کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ درود و سلام کی عادت بن جائے تو جینا بھی آسان ہو جاتا ہے، مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے تو اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال میری اور آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔